السلام علیکم۔ جی میں جازب۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں سے ہاتھ نکال کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک تو گرمی سے برا حال تھا اور دوسرا وسیم منحوس نہ جانے کہاں گیا ہوا تھا۔ صبح ہی صبح بائک مانگ کر لے گیا اور واپسی کی راہ بھول گیا تھا۔ ایک تو لوگ چیز مانگ کر لے جاتے ہیں اور پھر واپس کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ اس کا موبائل بھی مسلسل آف جا رہا تھا۔ اب کبھی بائک دے دوں بچوں تو میرا نام بدل دینا، وہ دل ہی دل میں ارادے باندھ رہا تھا۔ ایک خوشبو بھرے خوشگوار جھونکے کی طرح دروازہ کھلا اور سامنے مہرین تھی، نہائے ہوئے کھلے بال اور گلے میں پڑا دوپٹہ اور اتنے گھنے لمبے بال۔ وہ ساکت رہ گیا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ کیا کرنے آیا تھا اور اگلے ہی پل وہ اندر قدم رکھ چکا تھا۔ چائے پئیں گے کہ ٹھنڈا؟ اس کی آواز اتنی نرم تھی اور لہجہ دھیما کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ جی پانی پلا دیں۔ وہ کن اکھیوں سے اسے تک رہا تھا۔ وسیم کی کوئی بہن بھی تھی؟ اسے پہلے شاید پتہ نہیں تھا یا اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ ٹھنڈے ٹھار افزا کی نہ جانے کتنے ہی گلاس پی گیا تھا اور لگتا تھا ابھی بھی پیاس باقی ہے، بجھ ہی نہیں رہی۔ صبح دفتر جاتا تھا اور شام کو مغز ماری کر کے دھول چھانٹا واپس آتا تھا۔ بلا وجہ ہی غصہ آنے لگتا اور اب بھی وہ وسیم کو ٹھیک ٹھاک سنا کے جاتا، مگر اب اس کے دل کی دنیا تہہ و بالا ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بظاہر نیچے دیکھ رہا تھا مگر آنکھیں اس کے لمبے خوشبودار بالوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی اور بھی بہت سی باتیں کر رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ جواب بھی دے رہا تھا کہ نہیں، بس وہ اپنے نرم ہاتھ ہلاتی نظر آ رہی تھی۔ جاذب کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا چوری کر بیٹھا تھا۔ نہ جانے کب عفت آنٹی آ گئیں۔ انہوں نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور بیٹھ گئیں۔ بیٹا وسیم آ رہا ہے۔ وہ بائک کو پنکچر لگوا رہا تھا منع کی شاپ سے۔ میں ابھی سودا لے کے آ گئی ہوں، وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے بس۔ معذرت چاہتی ہوں بیٹا، ہمیں دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں خالہ، کوئی بات نہیں، وہ غائب دماغی سے کہہ کر اجازت لے کر اٹھ گیا تھا۔ اسے اب وسیم کا انتظار بھی نہیں تھا۔ لوگ یوں ہی بے حد شریف سمجھتے تھے۔ جازب میاں آپ تو بالکل بھی شریف نہیں ہیں۔ جاتے وقت تو گرمی نے برا حال کر دیا تھا، اب تپتی ہوئی گلیاں نخلستان میں تبدیل ہو گئی تھیں اور وہ مسکراتا ہوا اڑتا چلا جا رہا تھا۔ آگے اماں منہ کھولے گولے داغ رہی تھیں۔ کہاں مر گیا وسیم؟ بڑی بری عادت ہے اس کی۔ کہاں مر گیا وسیم؟ بڑی بری عادت ہے اسے مانگنے تانگنے کی۔ اب اس کمینے نکمے کو بائک دی نا تو میں تیرا علاج بھی اچھی طرح کروں گی۔ اماں مسلسل ہاتھ گھماتی وسیم کو برا بھلا کہہ رہی تھیں اور وہ مسکرا رہا تھا۔ لگتا ہے دماغ چل گیا ہے لڑکے کا، دھوپ میں عقل باہر ہی بھول آیا ہے۔ وہ کمرے میں جا رہا تھا اور اماں پیچھے سے بڑبڑا رہی تھیں۔ وہ مسرور سا بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ان آنکھوں کی مستی کے افسانے ہزاروں ہیں۔ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی، بلکہ سرخ آگ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اب وہ اکثر وسیم کے پاس جانے لگا۔ ایک دم وسیم اسے پیارا لگنے لگا تھا۔ بوتل، سموسے، بریانیاں وہی اپنی جیب سے کھلاتا۔ دونوں کی دوستی پہلے یک طرفہ تھی، اب دونوں طرف سے گرمجوشی کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ وسیم اس کی بائک کے پیچھے اور جاذب اپنے دل کی خاطر اب اکثر ہی چائے ٹھنڈا پینے کو مل رہا تھا، کبھی کبھار کھانا بھی۔ اب وہ گھر میں کھانا زہر مار کرتا تھا اور یہاں خوشی سے کھاتا تھا۔ عفت آنٹی اسے اور مہرین کو پورا وقت دیتی تھی بات چیت کرنے کا۔ وہ چپکے سے اٹھ جاتی اور جاذب کو اتنی پیاری لگتی کہ جی چاہتا عفت آنٹی کا ہاتھ چوم لے۔ اب بھی وہ معمول کی طرح مہرین کے ہاتھ کی بریانی سے خوب انصاف کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ امی سے بات کر کے مہرین سے اب جلد از جلد شادی کر لینی چاہیے۔ اماں آپ کو میرا ہنسنا اچھا نہیں لگتا نا؟ بس کھوتے کی طرح کام کرتا جاتا ہوں اور نوٹ کمانے والی مشین بن کے رہ گیا ہوں۔ وہ اماں کے بار بار ٹوکنے اور غور کرنے پر عاجز آ گیا تھا۔ اماں اس میں آنے والی تبدیلی سمجھ چکی تھی مگر وہ تھی کون یہ جاننا باقی تھا۔ زیبی جا بھائی کو ناشتہ بنا دے۔ وہ نہانے باتھ روم گھسا تھا۔ زیبی کھانا بنا کے بھاپ اڑاتا چائے کا مگ اسے دینے آئی تھی تو جاذب نے ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا، پھر بٹوے سے ہزار کے 3 نوٹ نکال کر زیبی کو تھما دیے۔ تم بس اماں کو منا لو مہرین کے لیے پلیز، وہ بات کہہ کر یہ جا اور وہ جا۔ زیبی ہکا بکا کہ بھائی اور محبت نہ تجھے اپنے الیاس ماموں کے گھر جاتے موت پڑتی ہے۔ اماں اسے جب بھی ماموں کے گھر بھیجتی وہ غصے میں ہی گیا تھا۔ وہیں اس کی ایک عدد مگیتر بھی تھی، زینب الیاس۔ اسے زینب کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ سال کے سال تو مسکراتی تھی وہ لڑکی، یہ ایسی سخت لڑکی، وہ اف پر بڑھاتا ہی رہتا۔ ایک تو تعلیم بھی واجبی سی اور رنگت بھی سانولی، اور یہ دوپٹہ مائیوں کی طرح اڑا ہوتا تھا۔ اللہ تو اس لڑکی سے میری جان چھڑوا دے۔ وہ دعائیں مانگتا سو گیا تھا۔ صبح ہی صبح اماں نے اسے بے نکت سنائی۔
مہرین لفنگی ہے، پوری لفنگی۔ میں اسے بہو تو کیا، گھر کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ میں اس بے حیا کے گھر رشتہ لے کے چلے جاؤں، اس سے پہلے میں زہر نہ پھانک لوں، اور پھر بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میرا ناہنجار بیٹا اب عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، اس لیے میں اب انکار کر رہی ہوں۔ واہ، تو نے باپ کے مرنے کے بعد ایسے ہی سر میں خاک ڈالنی تھی، مجھے پتا تھا۔ جاذب کے لیے سانس لینا بھی مشکل تھا۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو اماں کہ وہ بری نہیں ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا میں اماں۔ اماں اور جاذب کے درمیان چھڑی جنگ خاصی طوالت اختیار کر چکی تھی۔ اماں کو بھائی کی بیٹی کی معصومیت رلاتی تھی، رشتے رلاتے تھے، اور جاذب کو مہرین کے چہرے پر پھیلی شرمندگی مسکراہٹ کچھ بھی کر گزرنے کا حوصلہ دیتی تھی۔ وہ شادی تو مہرین سے ہی کرے گا، چاہے ماموں نہیں دنیا اسے چھوڑ جائے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ اماں نے مہرین کا رشتہ نہ مانگنے کی قسم کھا رکھی تھی، تو جاذب نے مہرین کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زیبی چپ چاپ تماشا دیکھتی تھی، ایک طرف اکلوتا بڑا بھائی تو دوسری طرف ماں کو کیسے سمجھاتی آخر۔ اماں بخار میں تپ رہی تھیں، ماتھے پر پسینے کے قطرے اور کمزوری میں بھی مہرین کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ وہ ماں کی تیمارداری میں لگا ہوا تھا، محبت ایک طرف، ماں کی خدمت ایک طرف۔ اس کی زندگی ہے، اسے گزارنے کا حق حاصل ہے۔ تیرے جیسے نہ جانے کتنے ہوں گے اس کی چوکھٹ پر، چھوڑ دے اسے، نہ ماں کا دل دکھا۔ وہ التجائیں کر رہی تھی، اس کا خود کا دل بھی رو رہا تھا، مگر کیا تھا جو وہ مان جاتی؟ میرے دل کی خوشی کی خاطر جا اپنے ماموں کے گھر، تیرے ماموں کی طبیعت اچھی نہیں، پوچھ کر آ جا میرا پتر، اللہ تجھے ترقیاں دے۔ وہ برے دل سے ہی صحیح مگر اٹھ گیا تھا، بائک نکالی اور روڈ پہ آ گیا۔ پھر سوچا پہلے مہرین کا دیدار کرتے جائے۔ بائک روک کر دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی آگے آ گیا۔ سامنے صوفے پر پرویز بھی اسی طرح گال سرخ کیے بریانی کھانے میں مشغول تھا۔ مہرین بالوں کی نم نم لٹیں آگے ڈالے نہ جانے کیا سوال جواب کر رہی تھی۔ سامنے سینٹرل ٹیبل پر بہت سا سامان تحفے ٹائپ رکھے ہوئے تھے، جو یقیناً پرویز ہی لایا ہوگا، کیونکہ وہ بھی تو اسی کی خاطر خالی ہاتھ آنے پر شرمندگی محسوس کرتا ہوگا نا، جیسے وہ مٹھائیاں، کیک اور میک اپ کا دوسرا سامان آتے وقت لیتا آتا تھا، تو یہ بھی تو لاتا ہوگا نا۔ وہ الٹے قدم واپس جا رہا تھا، کیونکہ اسے دیکھ کر وہ بس رسمی سا ہی مسکرائی تھی، اور عفت آنٹی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ بیٹھو بیٹا۔ جس طرح سرسری سا اصرار کیا تھا، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور خواب ٹوٹ ٹوٹ کر اس کا گریبان بھگو رہے تھے۔ مہرین نے جس طرح سے اس کے دل سے کھیلا تھا، اسے بہت شدت سے تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے تو سچے دل سے چاہا تھا، وہ تو اس نے اپنانا بھی چاہتا تھا، مگر وہ کیا نکلی؟ اس کا حسین چہرہ، گہری نیلی آنکھیں صرف ایک دھوکہ تھا اور کچھ نہیں۔ وہ تو کسی ماہر اداکارہ کی طرح ہر کسی کو یوں ہی ساحر نگاہوں سے تکا کرتی تھی، اور وہ جو خود کو جہاں دیدہ سمجھتا تھا، دل کے راستوں پر عقل ہار بیٹھا۔ دل روتا تھا اور عقل حیران تھی۔ کھٹ کھٹ کھٹ، یہ دوسری بار تھا جو وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ جی کون؟ دروازہ کھلا نہیں تھا، صرف آواز آئی تھی جو نرمی سے محروم تھی۔ میں جاذب، دروازہ کھولو۔ وہ اجرت میں تھا اور بائک اندر لے جانا چاہتا تھا۔ ابو اور امی اسپتال گئے ہیں۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، اور اچھا تھا جو نہیں کھولا۔ اسے بے اختیار یاد آیا، اچھی بچیوں کو ہر آنے والے کے لیے گھر کا دروازہ نہیں کھول دینا چاہیے۔ اسے اچھا لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ وہ واپس مڑ رہا تھا کہ ماموں لوگ واپس آ گئے تھے۔ زینب کو منع کر رکھا ہے بیٹا دروازہ کھولنے سے، آج کل تو حالات یوں بھی بہت خراب ہیں۔ وہ مانی بول رہی تھیں اور وہ پورے دھیان سے ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ ماموں اسپتال سے دوائیں لے کر آ چکے تھے، اب ان کا بخار بھی کم ہو گیا تھا، اور وہ موٹر سائیکل درست جگہ کھڑی کر کے اپنی زندگی کا صحیح پڑاؤ ڈھونڈ چکا تھا۔ زینب شربت دے کر رکی نہیں، اندر چلی گئی تھی۔ آج اسے زینب کا چہرہ دنیا میں سب سے حسین اور پاکیزہ لگا تھا۔ مہرین تو اس کی جیسی ہو بھی نہیں سکتی تھی اور تھی بھی نہیں۔ اب اس کی آنکھوں میں سجنے والا خواب سچا اور کھرا تھا۔ شربت خود ہی جگ سے انڈیل کر خود بھی پیا اور ماموں کو دیتے ہوئے نہ جانے کیوں مسکراتا ہی چلا گیا، اور اس کی ہنسی میں ماموں ممانی اور وہ خود دل سے شریک تھا۔